فرقان مجید وہ لارب کتاب ہے جو اللہ کا نور ہے اور یہ دلوں پہ اترتی ہے. یہ ہر قسم کی علاج کے علاوہ کردار کو بناتی ہے، کفر کو مٹاتی ہے. آج بھی دلوں پہ اترتا ہے قرآن مجید. میرے یہ مشاہدے میں بات آئی ہے اور میں نے لاکھوں لوگوں پہ یہ تجربہ کیا ہے کہ سورہ رحمان قاری عبد الباسط مصری کی آواز میں سننے سے لا علاج امراض ہی نہیں صرف بلکہ کردار بھی بن جاتا ہے، ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہو جاتا ہے. قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے آج بھی مردے زندہ ہو سکتے ہیں. ہمیں مردہ دلوں کا علاج کرنا چاہیے اور بغیر کسی دوا کے علاج ہو سکتا ہے. سورہ رحمان کو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ قاری عبد الباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کے سورہ رحمان کو 7 دن تک سنا جائے. سننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ذہن کو خالی کرے، تصور باندھے کہ رب العزت کے روبرو پیش ہے، رب العزت اس پہ رحمت کی بارش فرما رہے ہیں، قرآن اس کے دل پہ اتر رہا ہے. بعض لوگوں کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے ہیں. جو لوگ زیادہ دیر تک نہ سن سکیں ان کے دل پہ ہارٹ بیٹنگ تیز ہو جائے یا اور زیادہ پریشر بن جائے تو آنکھیں کھول دیں. صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے یہ تصور باندھے کہ رب العزت کے سامنے پیش ہے اور اس کو شفا ہو رہی ہے، اس کی مصیبتیں ٹال رہی ہیں، اس کی بدبختیاں دور ہو رہی ہیں. 3 بار اللہ کہہ کے دل میں صبح دوپہر شام پانی پیے، ہر قسم کی نوست اور بدبختی دور ہو جائے گی. یہ قرآن مجید آج بھی دلوں پہ اترتا ہے. آج بھی اسی طرح انسانیت پوری کے لیے نجات کا موجب ہے. میرے تجربے میں آیا ہے جب میں امریکہ میں اس تجربے کر رہا تھا تو قرآن مجید کی سننے سے جو کیفیت مسلمانوں پہ طاری ہوتی تھی وہی کافروں پہ ہوتی تھی. اس سے پتہ لگا کہ قرآن مجید پوری انسانیت کے لیے نہ صرف مسلمانوں کے لیے. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قاری عبد الباسط کی تلاوت کو آپ کیوں ترجیح دیتے ہیں. تو قاری عبد الباسط کی آواز میں اتنا درد ہے، اتنی لے ہے، اتنا سوز ہے کہ اس کی آواز دلوں میں اتر جاتی ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف سورہ رحمان کیوں، باقی صورتوں میں کیوں نہیں اثر ہوتا ہے. پورے قرآن میں اثر ہے لیکن سورہ رحمان میں اتنی لے، موسیقیت ہے، درد ہے اور اس کو معراج تک قاری عبد الباسط نے پہنچایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں؟ یاد رکھیے، قرآن پاک مکمل شفا ہے. تمام وہ لوگ جو کسی بھی جسمانی بیماری، ذہنی الجھن، نفسیاتی کرب اور روحانی الجھنوں کا شکار ہوں، وہ سورہ الرحمن سنیں. سورہ الرحمن سننے کا طریقہ: قاری عبد الباسط عبد الصمد کی آواز میں سورہ الرحمن بغیر ترجمے کے ویب سائٹ www.alrahman.com سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یا ایپ دا الٹیمیٹ ریمیڈی انسٹال کر لیں. اب آنکھیں بند کر لیں اور بارگاہ الہی میں پیش ہو کر توجہ اور یکسوئی سے سنیں. سورہ الرحمن ختم ہونے کے بعد آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی لیں. آنکھیں دوبارہ بند کر لیں اور ڈوب کر دل میں 3 بار اللہ 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 کہیں اور پھر یہ پانی 3 سانسوں میں پی لیں. یاد رکھیے، شفا من جانب اللہ ہے.
آپ اس طریقے سے یہ تلاوت متواتر 7 روز تک دن میں 3 بار سنیں، جبکہ عام تندرست لوگ دن میں 1 مرتبہ ضرور سنیں اور رحمت خداوندی سے مستفید ہوں۔ یہ تحقیق مخدوم سید صفدر علی بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار قلندر پاک رحمت اللہ علیہ کی ہے، جن کی جذبی یکسوئی نے عشق حقیقی کے نور سے دم توڑتی اور سسکتی انسانیت کے قلوب کو منور کر دیا۔ قلندر پاک رحمت اللہ علیہ پہ ہر دم لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Who says that there is no cure to a physical disease, worldly complications, and other affliction, misfortune, or evilness? Please remember, the Holy Quran is a complete remedy and source of blessings. Although suffering from any physical illness, spiritual disturbances, or mental, psychological disorder, should listen Surah Al-Rahman, a recitation by Qari Abdul Basit, without translation. How to listen? Please download recitation by Qari Abdul Basit without translation from www.alrahman.com or install the app The Ultimate Remedy. Now close your eyes. Feel yourself in front of Allah Almighty. Then listen to it with greater concentration and closed eyes. When the recitation is finished, open your eyes and take half glass of water. Close your eyes again and say Allah 3 times in your heart. Then drink the water with closed eyes in 3 sips. Remember, Shifa, cure is from the Almighty Allah. Shifa min janabe Allah hai. Listen to it 3 times a day, morning, afternoon, evening, for 7 consecutive days, while healthy people should listen only once a day. This research is attributed to Hazrat Makhdoom Sayyid Safdar Ali Bukhari, famously called as Kakiyan Wali Sarkar, Qalandar Pak Rahmatullah Alayh, whose illuminating mystical focus and concern enlightens the languid hearts of suffering and pain-stricken humanity. Peace and blessings be upon Qalandar Pak Rahmatullah Alayh. قلندر پاک کاکیاں والی سرکار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جاننے کے لیے ویب سائٹس www.alrahman.com www.masmashealers.com پر موجود دونوں کتابیں قرب حق اور دی الٹیمیٹ ڈائمینشن آف لائف کا مطالعہ کریں۔ سید شاکر عزیر، وارث قلندر، s.suzair@hotmail.com